السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک اردو ناول چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تغافل جانا کی ایپیسوڈ۔ تو چلیں یہاں پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 8 کی طرف۔ ارمغان کا سویا ذہن بیدار ہونے کی جانب گامزن ہوا تو اس نے بے خیالی میں کتنے لمحے چھت کو گھورنے میں نکال دیے تھے۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا اور حیرانگی بھری نظروں سے کمرے کے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ خیال ذہن میں آتی ہے وہ تیزی سے بیڈ چھوڑ کر کمفرٹ خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ سر جھٹک کر دماغ پر چھائی غنودگی کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان امر نہیں تھا۔ اس کے جوتے بیڈ کے قریب سلیقے سے رکھے تھے، جبکہ اس کے کپڑوں کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی گئی تھی۔ وہ رات والے حلیے میں ہی تھا۔ اسے اس وقت شاور کی اشد ضرورت محسوس ہوئی، مگر کپڑے اس کے یہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت کمرے کے کونے میں رکھے لکڑی کی الماری کی جانب قدم بڑھایا اور دونوں ہاتھوں سے الماری کے پٹ کھول دیے، جسے دیکھ کر اسے ایک دم حیرانگی بھرا جھٹکا لگا، مگر فی الحال وہ کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے ایک ٹراؤزر شرٹ کھینچ کر نکالا اور ساتھ ہی ترتیب سے رکھے ٹاولز میں سے ایک ٹاول بھی کھینچ لیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ 10 منٹ اچھے سے شاور لینے کے بعد وہ کافی حد تک فریش محسوس کرنے لگا۔ تولیے کو نم بالوں میں رگڑتے اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بناتا، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ رات آخر اسے ہوا کیا تھا، لیکن یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہیں آیا۔ اس نے کمرے پر ایک نظر پھر سے گھمائی۔ ایک کونے میں بیڈ تھا اور بیڈ کے ساتھ ہی 2 سیٹر صوفہ رکھا تھا۔ دوسری وال کی جانب ایک ٹیبل اور چیئر رکھی تھی، جس پر کافی مہنگا لیپ ٹاپ اور چند کتابیں رکھی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کی خوبصورت شیلف تھی، جس میں مزید بکس اور فائلز ترتیب سے رکھی تھیں، اور ساتھ شیٹس بھی تھیں۔ گولڈن فریم میں نظر آتا خوبصورت نوجوان، جس کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ ایک دیوار پر وال کلاک تھی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی، اور بس مختصر سامان کے ساتھ وہ کمرہ سادگی میں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ بیڈ کے قریب رکھے سلیپر پیروں میں ڈالتے اس نے سائڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اب اس کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس گھر کا مکین جو بھی تھا، اس کی چوائس کافی اچھی تھی، کیونکہ ہر چیز سادہ مگر اعلیٰ کوالٹی کی تھی۔ صبح صبح ناشتہ بننے کی مخصوص خوشبو محسوس کرتے اس کے قدم کچن کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ بس 2 بیڈ رومز اور لاؤنج پر مشتمل تھا۔ وہ سیدھا اوپن کچن میں کی جانب آیا، لیکن یہاں بھی اسے حیرانگی بھرا جھٹکا ہی لگا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے اپارٹمنٹ میں ہے، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ وہ حیران رہ گیا۔ گرے رنگ کے لباس میں اس لڑکی کی پشت اور کمر سے نیچے جاتی سنہری زلفیں ہی اسے نظر آ رہی تھیں۔ وہ حیران ہوا کہ چھوٹے قد کے ساتھ وہ اتنے لمبے بال رکھتی تھی۔ جاذبہ جو اپنی دھن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، خود کو کسی کی تپش زدہ نظروں کے حصار میں محسوس کرتی، جوں ہی پلٹی ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ ساکت تو خیر ارمغان بھی رہ گیا تھا۔ وہ 5 فٹ 2 انچ کی نازک دوشیزہ قیامت بن کر اس کے دل پر اتری تھی۔ وہ اپنی شہد رنگ کانچ سی آنکھوں کے سحر میں پورے کے پورے ملک ارمغان کو جکڑ کر گویا تسخیر کر گئی تھی۔ اس نے بلا کا حسن دیکھا تھا، لیکن سامنے کھڑی وہ لڑکی کوئی ساحرہ تھی، جسے اس نے کوئی منتر پھونکا، وہ گویا اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے کو تیار ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف جاذبہ کسی اور جذبے کے تحت اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس کے لباس میں اس وقت ملبوس تھا، اس شخص کا جاذبہ وقار سے بہت گہرا تعلق تھا۔ ارمغان نے دیکھا کہ اس کی کانسی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلی تھی، مگر وہ ایک دم ہی رخ واپس پلٹتی صورت سے اسٹول پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلا گئی تھی، اور اتنی ہی تیزی سے اس نے اپنے سارے نم بال سمیٹ کر کلائی میں پہنی پونی سے انہیں جکڑ لیا تھا۔ ارمغان جو اس کے پلٹتے ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، اسے نہ جانے کیوں مگر سامنے کھڑی لڑکی کا یوں پلٹنا اور بال سمیٹ دینا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ سرد نظروں سے اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ اسی وقت جاذبہ اس کی جانب پلٹتے اس کے قریب چند قدموں کے فاصلے پر رکی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ لو کافی پیو۔ اس کی طبیعت پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے کافی کا مگ بھی اس کی جانب بڑھایا۔ جاذبہ گردن اٹھا کر اس سے بات کر رہی تھی، جس سبب اس کی تھوڑی کا خم واضح ہو کر ارمغان کے دل میں گویا ہلچل سی مچا گیا تھا، خاص کر اس کی نرم لوچدار آواز جو سننے میں بھلی معلوم ہوتی تھی، یوں جیسے مسافر کی ساری تھکن سمیٹ لے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے میں یہاں کیسے آیا؟ ارمغان نے اس مرتبہ اس پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ رات تم نے اپنی بائک سے میری گاڑی کو اوورٹیک کیا، اور پھر اس کے کچھ دیر بعد ہی میں نے تمہیں سڑک پر بے حس و حرکت گرا پایا تھا۔ شاید تم کسی نشہ وغیرہ کے زیر اثر تھے، کیونکہ میڈیسن کا اثر ہوتا تو تمہیں ہر بات یاد رہتی۔ خیر بیٹھو، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، پھر مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ نرم گوئی سے کہتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر ناشتہ تیار کرتی ٹیبل پر لگا گئی، جبکہ اس دوران ارمغان کے ہاتھ تیزی سے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے رہے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ اس اجنبی لڑکی پر بھی ایک اچٹتی نظر بھی ڈال لیتا تھا۔ ملک ارمغان، پلیز ناشتہ کریں۔ 4 کرسیوں پر مشتمل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اس نے شائستگی سے مقابل کو متوجہ کیا تو وہ موبائل ایک طرف ڈالتے ساتھ ہی اپنی حیرانگی کا اظہار کر گیا۔
آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے اس کی نظریں جاذبہ کے دلکش چہرے کے خد و خال پر پھسل رہی تھیں۔ رات تمہارے گھر والوں کو اطلاع دینے کے لیے میں نے تمہارا والیٹ چیک کیا تھا کیونکہ موبائل اوپن نہیں ہو رہا تھا۔ والیٹ میں اسٹوڈنٹ کارڈ دے کر مجھے تمہارا نام پتہ چلا۔ سادگی سے وضاحت دیتے جاذبہ کی پوری توجہ ناشتے کی جانب مرکوز تھی۔ وہ کافی سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ارمغان نے محسوس کیا تھا کہ وہ اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، حالانکہ وہ اسے آپ کہہ رہا تھا۔ تم نشہ کرتے ہو؟ اچانک ہی اس کے پوچھے گئے سوال پر ارمغان کے ماتھے پر غصہ بھری تیوری چڑھی تھی۔ میں نہ ڈرگس لیتا ہوں اور نہ اسموکنگ کرتا ہوں، بلکہ میں ڈرنک بھی نہیں کرتا۔ ناشتے سے ہاتھ روکتے وہ پوری سنجیدگی سے اسے وضاحت دے رہا تھا۔ نہ جانے سامنے بیٹھی لڑکی اسے کس قسم کا لڑکا سمجھ رہی تھی جو ایسی بات پوچھ ڈالی، جبکہ اس کے برا مان جانے پر وہ نرمی سے مسکرائی، لیکن مقابل کو اس کا مسکرانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ یعنی کسی نے تم سے شرارت کی ہے؟ دیکھو تم ایک اچھے لڑکے ہو تو دوستی بھی اچھے لوگوں سے رکھو، کیونکہ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے بھی ہوتی ہے۔ وہ اسے یوں سمجھا رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، جبکہ ارمغان کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ بے شک اسٹوڈنٹ تھا لیکن بچہ نہیں کہ مقابل اسے یوں ٹریٹ کر رہی تھی۔ میرا کوئی کلوز فرینڈ نہیں ہے، بس چند ایک کلاس فیلوز ہیں جن سے میری اچھی بات چیت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے گیا تو جاذبہ وقار کے لبوں پر خفیف سا تبسم کھلا تھا۔ چلیں اب اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر منہ صاف کرتے ہوئے نرم گوئی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھ کر واش کرتے دھلے برتن ریک میں لگائے اور اپنے ہاتھ خشک کرتی واپس اس کے قریب آ کر ٹھہری تھی، جبکہ اس دوران ارمغان نے آرام سے ناشتہ کیا تھا اور ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کی کس نے تھی۔ جس نے بھی یہ کیا تھا وہ اسے بخشنے والا ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے اپنے ہاتھ پر ایک نرم سا لمس محسوس ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ جاذبہ پلٹ کر اس کے پاس آئی تھی، لیکن جب 2 مرتبہ پکارنے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ مقابل کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں ڈولتی فکر اور احساس سے پر لمس ارمغان کے اندر نئے احساسات کو جنم دے رہا تھا۔ میں ریڈی ہونے جا رہی ہوں، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ اپارٹمنٹ کی چابی میرے پاس ہے، تم بس جاتے ہوئے اپنے حصے کے برتن واش کر کے ڈور لاک کر جانا، اور یہ میرا کارڈ ہے، اگر کبھی کوئی کام ہو یا مدد درکار ہو تو موسٹ ویلکم۔ بلیک کلر کا کارڈ اس کی جانب بڑھاتے وہ نرم گوئی سے بولتی عجلت بھرے انداز میں پلٹ گئی۔ اس نے اس لڑکے کی مدد کیوں کی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ لڑکا اسے کسی بہت اپنے کی یاد دلا گیا تھا، حالانکہ وہ کسی اجنبی سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی کو جا کے اسے یوں گھر میں لانا، لیکن ارمغان میں اسے اپنے عزیز و جان ہستی کی جھلک نظر آئی تھی اور وہ خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہیں سکی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ کارڈ تھامے ہولے سے بڑبڑایا، ڈاکٹر جاذبہ وقار۔ ملیحہ کو ساری رات سکون کی نیند میسر نہیں آئی تھی۔ جہاں آنکھ لگتی میر ارزق کی کہی باتیں کوئی بھیانک روپ دھار کر اسے خوف میں مبتلا کر دیتی اور اس کی آنکھ کھل جاتی۔ فجر کی نماز ادا کر کے اس نے سب کی خیر و عافیت کی دعا مانگی تھی اور ساتھ میر ارزق کے لیے بھی ہمیشہ کی طرح ڈھیروں دعاؤں کی عرضی بھیجی تھی۔ نماز پڑھ کر اپنی ساری پریشانیاں اپنے پروردگار سے شیئر کرتے اس کا دل کچھ ہلکا پھلکا ہوا تو پھر کہیں جا کر وہ سو پائی تھی۔ وہ گہری نیند میں خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی اونچی دیوار پر سنبھل کر چل رہی تھی، جب اچانک اس کا پیر پھسلا تھا۔ دیوار کے چاروں اطراف خوب اندھیرا تھا۔ وہ جیسے نیچے گری ویسے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جبکہ ہاتھ پیروں میں گویا زلزلہ سا امڈ آیا تھا۔ دروازے پر اسی وقت ملازمہ نے دستک دی تو اس نے اے سی کے باوجود اپنے پسینے سے تر چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے تھے۔ آ جائیں۔ اجازت ملنے پر ملازمہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ باجی ناشتہ یہیں لے آؤں؟ مؤدب انداز سے سلام کر کے ملازمہ نے ناشتے کی بابت استفسار کیا تو اس نے انکار کرتے اسے واپس بھیج دیا۔ دل کی حالت ہی عجیب تھی، بھوک کیا خاک لگتی اسے۔ وہ دوسرے ہی لمحے اپنے بکھرے بال سمیٹتی انہیں جوڑے میں قید کر گئی اور سستی سے اٹھ کر فریش ہونے چل دی۔ جس وقت وہ لباس بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو بڑی ماں بیڈ پر بیٹھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ وہ نرمی سے مسکرائیں تو ملیحہ کا دل بھر آیا۔ اسے اس وقت کسی اپنے کے سہارے کی اشد ضرورت تھی اور وہ سہارا اسے میسر آ چکا تھا۔ ارے میرا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرتا دیکھ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں تو ان کے گلے لگتی مزید شدت سے رو پڑی۔ پاگل لڑکی، اس طرح رو کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ابھی ماں نے یوں دیکھا تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ جانتی ہو نا کہ منور کا دل چڑیا جیسا ہے۔ اسے خود سے الگ کرتے سرور سلطان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ پکڑے ملیحہ کو بیڈ پر لے کر بیٹھ گئیں۔ اچھا ہوا کہ میں یہاں تمہارے پاس خود آ گئی، ورنہ تم خواہ منور کو پریشان کر دیتی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ملی نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اتنی سی بات پر وہ متفکر تھی۔ میں نے کہا میں ابھی جا کر اپنی بیٹی کو ناشتہ کرواتی ہوں، تم گرما گرم ناشتہ بھیج دو۔ ارے مہندی کا رنگ تو بڑا پیارا آیا ہے، ہمارا آبان تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، نرم کوئی سے کہتے آخر میں ان کے انداز میں ایک چھیڑ تھی جسے محسوس کرتے وہ جھینپ گئی۔ لو، میری اتنی سی تعریف پر یوں شرما رہی ہو، اور تب کیا ہوگا جب وہ تمہارے روبرو حسین کے قصیدے پڑھیں گے؟ ان کے لہجے کی شوخی پر اس کا چہرہ قندھاری انار ہوا۔ پڑھی ماں پلیز، آپ سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی، نروٹے پن سے بولتی ان کی نرم گرفت سے ہاتھ نکال گئی تو ثروت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ میں بس اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، دل کی خواہش تو یہی تھی کہ تم تمام عمر میری نظروں کے سامنے رہو، میری بہو بن کر، لیکن شاید اللہ نے تمہارا نصیب آبان کے ساتھ جوڑا تھا۔ اب بس میری اتنی دعا ہے کہ میرا رب تمہیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ ان کے الفاظ میں حسرت کے ساتھ ہی ایک ممتا بھری دعا بھی شامل ہو گئی۔ اس پر ملیحہ کا دل چاہا کہ میر ارزق یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ جو لوگ آپ کے دکھ کا باعث ہی ہوں، کیا ان سے اتنی بے لوث محبت کی جا سکتی ہے؟ اور جواب نہیں میں ہی آتا۔ اسی اثنا میں ملازمہ ناشتہ لیے چلی آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی کنوا بھی تھی، جو اس کی سرخ آنکھوں کو بغور دیکھتی بے چین ہوئی۔ آپ رو رہی تھی؟ وہ پل میں فکر مند ہوتی اس کے قریب آتی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ گئی۔ رخصتی سے پہلے لڑکیاں ایسے ہی حساس ہو جاتی ہیں، آسان نہیں ہوتا نا اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا، جب تم رخصت ہوگی تب تم بھی یوں ہی حساس ہو جاؤ گی۔ ملی کے ہاتھ چھوڑ کر وہ اب کنوا کا ہاتھ تھامے پیار سے اسے سمجھانے لگیں تو اس نے ان کی آخری بات پر چھوٹی سی ناک چڑھائی تھی۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے، مجھے تو معاف رکھیں، ایک کو رخصت کر رہی ہیں، کیا کافی نہیں؟ وہ کچھ ناراضگی سے گویا ہوتی بچوں جیسا منہ بنا گئی تو ثروت سلطان نے پیار سے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ میری کرسٹل کی گڑیا تو بہت نازک ہے، اسے سنبھالنے کے لیے تو کوئی ایسا شہزادہ ہو جو اسے بہت محبت سے رکھے۔ ملیحہ کے چھیڑنے پر وہ جھک کر اس کے گلے میں باہیں ڈالے ان کا گال چوم گئی۔ اور ایسا شہزادہ کہیں نہیں ہے تو میری شادی کینسل، اب ہم مل کر ناشتہ کریں گے۔ تیزی سے بیڈ پر چڑھتی وہ ناشتے کی ٹرے بیچ میں کر گئی اور سب سے پہلے ٹوسٹ اٹھا کر دانتوں سے کترنا شروع کیا، جس پر کافی مقدار میں ایک سائڈ پر مکھن تو دوسری سائڈ پر ایپل جیم لگا تھا۔ ارے شروع کرے ناشتہ، تیز تیز منہ چلا کر اس نے ان دونوں کو بھی آفر دی تو وہ اس کی معصوم حرکتوں پر مسکراتی اس کے ساتھ ناشتے میں شامل ہو چکی تھیں۔ سلطان مینشن میں اس وقت کافی چہل پہل تھی، بارات کے آنے کا وقت قریب تھا، سب ریڈی ہو کر باہر لان میں جا کر بیٹھ رہے تھے۔ ملیحہ کو گھر سے ہی رخصت ہونا تھا، اسی وجہ سے میر بخش سلطان نے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجوایا تھا۔ گھر کی پہلی بیٹی کی شادی تھی تو وہ کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تو شادی کسی بڑے سے ہوٹل میں بھی منعقد کر سکتے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ملیحہ اپنے گھر سے ہی رخصت ہو۔ تمام ملازمین پھرتی سے کام نمٹا رہے تھے، ویٹر آئے مہمانوں کو جوس اور اسٹک سروس کر رہے تھے۔ ثروت سلطان سب سے پہلے ریڈی ہوئی تھیں اور اب انٹرنس پر میر بخش سلطان کے ساتھ کھڑی مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی منور سلطان آ کر کھڑی ہوئیں تو ثروت سلطان انہی کی جانب متوجہ ہوئیں۔ منور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر جا کر ملیحہ کو دیکھو وہ ریڈی ہوئی ہے یا نہیں، جیا کی کال آئی تھی، وہ بس 10 منٹ میں پہنچ رہی ہے، وہ 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ میں اور میر بخش یہاں مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں، تم بس جا کر ملیحہ کو دیکھو، اور یہ کنوا کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اسے بھی بلواؤ، اور ہاں پلیز ایک نظر دیکھ لینا کہ بارات کے ویلکم کے لیے پھول وغیرہ سیٹ ہو گئے۔ عجلت بھرے انداز میں بولتی وہ آگے بڑھ کر کسی جاننے والی لیڈیز کو ویلکم کرنے لگیں تو منور سلطان مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ اس وقت وہ یوں متحرک تھیں جیسے ملیحہ انہی کی اولاد ہو۔ ویسے تو انہوں نے اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا، اسے کیا کنوا کو بھی ویسا ہی پیار دیا تھا، بلکہ کنوا ان سے زیادہ ہی قریب رہی تھی۔ وہ دونوں خواتین ہی گرے کلر کی لانگ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھیں، جس پر سلور ایمبرائڈری اور برڈز کا دیدہ زیب کام بنا ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ اور بالوں کے بند باندھے وہ دونوں ہی پیاری لگ رہی تھیں، جبکہ میر بخش سلطان نے بلیک شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ ان کے بلیک اور گرے مکس بال ان کی شخصیت کو مزید باروب اور پروقار بناتے تھے۔ اس عمر میں ہونے کے بعد بھی ان کا چارم کچھ کم نہیں تھا۔ ملیحہ کے کمرے میں دیکھیں تو وہ دلہناپے کا روپ لیے دیکھنے والے کو پل میں گھائل کر سکتی تھی۔ اس پر ٹوٹ کا روپ چڑھا تھا۔ زردوزی اور کرسٹل ایمبرائڈری ورک شیمپین کلر کے نیٹ سلک لاچے نے گویا اس کے بدن پر سج کر اپنی قیمت وصول کر لی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی، سچ آپ پر تو دلہناپے کا مکمل روپ چڑھا ہے، آپ کے دلہا تو آپ کو دیکھتے ہی اپنا دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ میک اپ آرٹسٹ اپنی چیزیں سمیٹتی اس کی برملا تعریف کرتے اسے چھیڑ بھی رہی تھی، جس سبب اس کا چہرہ سرخی مائل ہوا تھا، جبکہ اس تعریف پر وہ جھینکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور میرے بارے میں کیا کہیں گی؟
لائٹ گرے کلر کی ہیوی فراک میں قنوہ کا نازک سراپا بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ سوٹ کے ہم رنگ آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، جبکہ شربتی کٹاؤ دار لبوں پر اس نے بس شیمر پنک گلوز ہی لگایا تھا۔ وہ آستینوں کے سبب چوڑیاں نہیں پہنی تھی اور کانوں میں بھی چھوٹی سی سلور کلر کی جھمکیاں پہنی ہوئی تھی۔ گلا بالکل خالی تھا، ویسے بھی اسے جڑنے کا شوق نہیں تھا، یہ اتنا بھی ثروت کی ڈانٹ نے اسے کروایا تھا۔ میری بہن تو دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہے۔ اس کے اطراع کا سوال کرنے پر ملیحہ سلطان 2 قدم آگے بڑھی اور محبت سے اپنی بہن کا چہرہ تھامے اس کے ماتھے پر پیار دیا تو آنکھیں خود بخود جھلملا گئیں۔ یہ محبت اور اپنوں کے چہروں سے چھلکتا پیار آج کے بعد وہ بے دھڑک ہوگا محسوس نہیں کر پائے گی۔ آج کے بعد وہ کسی اور نام سے جانی پہچانی جائے گی۔ اس کے بابا کا اور اپنوں کا اختیار تو رہے گا ہی نہیں، سب اپنے چھوٹ جائیں گے ایک نیا رشتہ بننے کی وجہ سے۔ آپ پلیز یہ نہیں کریں، میک اپ سارا خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ روئیں گی تو میں اور زیادہ روؤں گی، رو رو کر بھوتنی بن جاؤں گی، پھر سب کہیں گے کہ دلہن کی بہن چڑیل ہے۔ اس کا دھیان بھٹکانے کو اس کے منہ میں جو کچھ آیا وہ اپنی معصومیت میں بولتی گئی، جس کے نتیجے میں ملیحہ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ ارے ماشاء اللہ، یہ پیاری لڑکیاں بھلا کون ہیں؟ منور کی کھنکتی آواز پر وہ دونوں ہی دروازے کی سمت پلٹی تھیں، جہاں ان کی ماں انہیں نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے حسن کی تاب نہ لا کر تو آج چاند ہی بادلوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو ایک ادا سے جھٹکتے قنوہ کا انداز مکمل شرارتی ہوا۔ انہوں نے ایک عرصے بعد اپنی بیٹی کو چہکتے دیکھا تھا۔ ایک ماں کو بھلا اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کی خوشی تو آج ان کی دونوں اولادیں خوش تھیں، اور انہیں یوں خوش دیکھ کر ایک ماں بھی خوش اور مطمئن تھی۔ ابان ایک اچھا بچہ تھا اور اس کی پسند اس رشتے میں شامل تھی۔ وہ ملیحہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اس بات کا انہیں یقین تھا۔ اور رہی قنوہ تو وہ ابھی تعلیم مکمل کر رہی تھی، انہیں امید تھی کہ وقت آنے پر اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ میری بیٹیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ان کے سر سے پیسے وارتے انہوں نے ڈریسنگ پر ڈالے اور باری باری ان دونوں کا ماتھا چوما۔ وہ لوگ بس کچھ وقت تک پہنچنے والے ہیں، تم جب تک ریلیکس رہو۔ قنوہ تم میرے ساتھ آؤ بیٹے، پھر بہن کے ساتھ بیٹھ جانا، میں تمہارے لیے جوس بھجواتی ہوں۔ وہ ایک ساتھ ان دونوں سے مخاطب ہوتی اور عجلت میں وہاں سے نکلی تھیں۔ بارات کی آمد ہوتی ہی پوری فضا میں ڈھول اور فائر ورکس کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ ڈھول کی تھاپ پر ملک ابان کے کزنس اور منچلے خوب ہی رونق لگا رہے تھے۔ ان لوگوں نے ملک ابان کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ ملک اکبر بھی خوب ہی ان کے ساتھ ناچے تھے اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی پکڑ لائے تھے۔ چھوٹی اس دوران بس خاموشی سے سب رونقیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بارات کے ساتھ شامل تھیں۔ کچھ دیر میں ہنگامہ تھما تو میر بخت سلطان نے ان سب کا شاندار استقبال کیا۔ میر ارزق بھی مہمانوں کو ان سب کے ساتھ کھڑا ریسیو کر رہا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے وہ اپنے شاندار سراپے کے ساتھ کئی نگاہوں کا مرکز تھا۔ ملک ابان بلیک کلر کی شیروانی میں بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سر پر ڈل گولڈن کلر کا کلا اور پروقار انداز میں چلتا وہ میر بخت کے پاس آ کر ٹھہرا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ انہیں شروع سے ہی بہت پسند تھا، خاص کر اس کی شخصیت کا ٹھہراؤ انہیں اچھا لگتا تھا، رشتوں کا احترام اور انہیں ساتھ لے کر چلنا۔ وہ ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا تھا، اس کی نیچر میں جذباتی پن نہیں تھا، مگر وہ غسیل طبیعت کا مالک تھا، لیکن ان کی نظر میں اتنی خوبیوں کے بعد ایک آدھ خامی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ منور سلطان کے سامنے ہلکے سے جھکے ملک ابان نے ان سے پیار لیا تھا، اسی طرح اس نے سرور سلطان سے بھی پیار لیا تھا۔ میر ارزق نے بس اس کے گلے میں پھولوں کا خوبصورت سا ہار ڈالا تھا، اس کے علاوہ ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کیا تھا۔ میر بخت سلطان بذات خود ابان کو لے کر اسٹیج تک گئے تھے، جو نہایت خوبصورت سے دلہا دلہن کے لیے بنایا گیا تھا۔ فضا میں کھنکتے قہقہے، باتوں کا شور اور ہلکی میوزک کی آواز بکھری ہوئی تھی۔ اس وقت گویا رنگ و بو کا ایک سیلاب سا امڑ آیا تھا۔ ویٹرز سب مہمانوں کو ڈرنکس سرو کر رہے تھے، کچھ دیر میں ہی نکاح ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب بس ابھی ہی پہنچے تھے۔ میر بخت سلطان اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے، جبھی مولوی صاحب کی آمد کا سن کر اسٹیج کی جانب بڑھے تھے کہ عجلت میں ان تک آتی قنوہ نے ان کے کان میں کچھ کہا تھا، جس کے بعد ان کے چہرے پر سجی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر تیزی سے اندر گھر کی جانب بڑھے، ان کا رخ ملیحہ کے کمرے کی جانب تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا ہوا ہوگا؟ آخر قنوہ نے کیا کہا ہوگا جو میر بخت کی چہرے سے مسکراہٹ ایسے غائب ہو گئی؟ چلیں، جب ہمیں اگلی قسم ہی پتہ چلے گا تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ جب ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔